بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی 400 سال پہلے کا ذکر ہے کہ پنجاب کے شہر چنیوٹ میں ایک غریب حکیم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام علیم الدین انصاری تھا۔ انہوں نے بڑے لائق استادوں سے عربی، فارسی اور طب کی تعلیم پائی تھی اور بڑے اونچے درجے کے طبیب یا حکیم بن گئے تھے۔ اللہ کی قدرت یا حکیم صاحب کی بدقسمتی کے ان کے پاس بہت کم مریض علاج کے لیے آتے تھے، حالانکہ وہ شہر کے دوسرے سب حکیموں سے لائق تھے۔ دوسرے طبیبوں کے پاس مریضوں کا تانتا لگا رہتا تھا، لیکن حکیم علیم الدین انصاری کے پاس کوئی اکا دکا مریض ہی آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب بہت غریب ہو گئے، اتنے غریب کہ کئی کئی دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور حکیم صاحب کو گھر والوں سمیت فاقے کرنے پڑتے۔ حکیم صاحب تو صبر کر لیتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ ان کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ ایک دن حکیم صاحب شام کو گھر آئے تو اس نے ان کو اتنے تانے دیے اور اتنا برا بھلا کہا کہ وہ روتے ہوئے دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، مجھ پر رحم کر، میری تقدیر بدل دے اور مجھے اتنا رزق عطا کر کہ میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کر سکوں۔ جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو سجدے سے سر اٹھا لیا۔ اس وقت انہوں نے یوں محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ شام اور عشاء کی نماز میں پڑھنے کے بعد وہ گھر آئے اور چپکے سے اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکیم صاحب کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ حکیم صاحب چراغ لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ محلے کا چوکیدار باہر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں جو پردیسی معلوم ہوتے ہیں۔ ان آدمیوں نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور پھر فارسی زبان میں کہا، حکیم صاحب، ہم ایک تجارتی قافلے کے آدمی ہیں۔ ہمارا قافلہ کابل سے آگرہ جا رہا ہے۔ ہمارے قافلے نے آپ کے شہر کے قریب رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہمارے قافلے کے سردار ملک مظفر خان کے پیٹ میں بڑی دیر سے سخت درد ہو رہا ہے۔ اس درد نے ان کے ہوش و حواس گم کر رکھے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر ان کو دیکھ لیں اور کوئی ایسی دوا دیں جس سے ان کو جلد از جلد آرام آ جائے۔ حکیم صاحب نے ان سے مریض کے بارے میں کچھ اور باتیں پوچھی، جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ درد کا کیا سبب ہے۔ انہوں نے اس کے دور کرنے کے لیے کچھ دوائیں لیں اور ان آدمیوں کے ساتھ قافلے میں پہنچ گئے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ مریض کولنج کے درد میں مبتلا ہے۔ اب جو مریض کو دیکھا تو ان کا اندازہ درست نکلا۔ مریض کو اس مرض کی دوائیں کھلائیں اور درد کے مقام پر کپڑا گرم کر کے ٹکور کی۔ اللہ نے فضل کیا کہ مریض کا درد دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو گیا اور وہ حشاش بشاش ہو گیا۔ حکیم صاحب ملک مظفر خان سے رخصت ہو کر گھر جانے لگے تو اس نے ان کو 10 دینار دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کی قیمت آج کل کے زمانے میں کئی ہزار روپے بنتی ہے۔ دینار دیتے وقت ملک مظفر خان نے ان سے یہ بھی کہا کہ کل صبح پھر تشریف لائیے اور مجھے دیکھ لیجئے۔ حکیم صاحب بہت اچھا کہہ کر گھر آئے اور 10 دینار بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور سارا قصہ اس کو سنایا۔ اس نے 10 دینار کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ پا کر خوش ہو گئی اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوسرے دن صبح کو حکیم صاحب ملک مظفر خان کے پاس گئے تو اسے بالکل ٹھیک اور خوش و خرم پایا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ ہمارا قافلہ کچھ دیر بعد یہاں سے آگرہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا راستے کا سارا خرچ میں دوں گا اور آگرہ پہنچ کر آپ کے مطب کا انتظام بھی کر دوں گا، اور کبھی موقع مل گیا تو آپ کو جہانگیر بادشاہ کی ملازمت بھی دلوا دوں گا۔ مطب وہ مکان ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر طبیب مریضوں کو دیکھتا اور ان کا علاج کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے ملک مظفر خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا
کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی اجازت دیجیے کہ گھر والوں کو اطلاع دے آؤں۔ ملک مظفر خان نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہ 20 دینار لیں اور اپنی بیوی بچوں کو دے کر میرے پاس واپس آ جائیں۔ حکیم صاحب نے گھر جا کر بیوی کو 20 دینار دیے اور اسے یہ بتا کر کہ میں قافلے کے ساتھ قسمت آزمانے کے لیے آگرہ جا رہا ہوں، واپس ملک مظفر خان کے پاس آ گئے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ چنیوٹ سے آگرے تک کے سفر میں قافلے کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو حکیم صاحب ہی اس کا علاج کرتے۔ وہ تندرست ہو جاتا تو خوش ہو کر حکیم صاحب کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتا۔ آگرہ پہنچ کر حکیم صاحب کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہاں انہوں نے اپنا مطب قائم کر لیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایک لائق اور قابل حکیم کی حیثیت سے مشہور ہو گئے اور دھڑا دھڑ مریض ان کے پاس آنے لگے۔ اس زمانے میں ملکہ نور جہاں ٹانگ کے شدید درد میں مبتلا ہو گئی۔ اس درد کو لنگڑی کا درد اور اس موذی بیماری کو ارک النساء کہتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے ملکہ کو سخت تکلیف تھی۔ شاہی دربار کے طبیبوں نے ملکہ کے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ملک مظفر خان نے جہانگیر بادشاہ سے حکیم علیم الدین انصاری کا ذکر کیا اور مشورہ دیا کہ ان سے ملکہ کا علاج کرایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً حکیم صاحب کو شاہی محل میں بلایا اور انہیں ملکہ کا علاج کرنے کے لیے کہا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی نبض دیکھی، کچھ اور باتیں ان سے پوچھیں اور پھر یہ رائے دی کہ آپ کے جسم سے کچھ خون نکالنا پڑے گا، اس طرح آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ علاج کے اس طریقے کو فسد کھولنا کہتے ہیں۔ اس میں جسم کی ایک رگ سے نشتر کے ذریعے خون نکالتے ہیں۔ ملکہ فسد کھلوانے پر تیار ہو گئی۔ حکیم صاحب نے یہ کام ایسے طریقے سے کیا کہ ملکہ کو کچھ تکلیف نہ ہوئی اور اس کی بیماری بہت جلد دور ہو گئی۔ ملکہ کے صحت یاب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بادشاہ نے انہیں قیمتی خلعت دے کر شاہی طبیب مقرر کر دیا۔ ادھر ملکہ نے لاہور جا کر غسل صحت کیا تو حکیم صاحب کو 1,00,000 روپے کا خلعت عطا کیا۔ خلعت اس پوشاک کو کہتے ہیں جو بادشاہ یا اس کے امیروں کی طرف سے کسی شخص کی خدمت کے صلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ خلعت کے علاوہ ملکہ نے حکیم صاحب کو 7,00,000 روپے نقد ادا کیے اور اپنا زیور بھی اتار کر حکیم صاحب کو دے دیا۔ اس کو دیکھ کر ملکہ کی کنیزوں نے بھی اپنے زیور اتار کر ملکہ پر نچھاور کر دیے۔ ملکہ نے یہ تمام زیورات بھی حکیم صاحب کو بخش دیے۔ سارے انعام و اکرام کو جمع کر کے قیمت لگائی گئی تو 22,00,000 روپے ہوئے۔ حکیم صاحب نے منت مانی تھی کہ میرے ہاتھ میں بھی دولت آئی تو جہاں تک ہو سکا اس کو لوگوں کی بھلائی یعنی رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کے بعد انہوں نے یہ منت اس طرح پوری کی کہ باقی عمر میں رفاہ عام کے بے شمار کام کیے۔ مثلاً چنیوٹ کے چاروں طرف اینٹوں کی فصیل بنوائی۔ چنیوٹ اور لاہور میں بہت سی مسجدیں، 12 دریاں، بازار، دکانیں اور سرائے بنوائے۔ ان کے علاوہ کتنے ہیں باغ، شفا خانے، مدرسے، کنویں، تالاب اور حمام بھی بنوائے۔ پنجاب کا مشہور شہر وزیر آباد آباد کیا۔ انہوں نے جو عمارتیں وغیرہ اپنی یادگار میں چھوڑیں ان میں سے اکثر تو برباد ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ ان میں لاہور کی مسجد وزیر خان ان کی سب سے شاندار یادگار ہے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے تاج شاہی پہنا تو اس نے بھی حکیم صاحب کو 1,00,000 روپیہ نقد انعام کے علاوہ ایک قیمتی خنجر، ایک گھوڑا، ایک اونٹ، ایک جھنڈا اور ایک نقارہ عطا کیے اور فوج کا ایک بڑا عہدہ بھی دیا۔ سن 1632 میں دولت آباد کے حاکم فتح خان نے خراج ادا کرنا بند کر دیا۔
شاہ جہاں نے حکیم صاحب کا فوجی عہدہ بڑھا دیا اور ان کو 10,000 سوار دے کر دولت آباد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فتح خان نے اطاعت قبول کر لی۔ اس لیے بادشاہ نے حکیم صاحب کو واپس بلا لیا اور ان کو نواب وزیر خان کا خطاب دے کر لاہور کا ناظم یا گورنر مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے لاہور کی مسجد وزیر خان اور کئی دوسری عمارتیں تعمیر کرائیں۔ 7 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو آگرہ کا ناظم مقرر کر دیا۔ ان کو آگرے میں حکومت کرتے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ کولنج کی بیماری سے اگست سن 1642 میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے جو شاندار یادگاریں اپنے پیچھے چھوڑیں وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔